باقی نہیں رہتی، قدم قدم پر انسانوں کی حاکمیت تسلیم کر لی جاتی. کوئی مسئلہ ہو بات یہ ہوتی ہے مولوی صاحب کیا کرنا چاہیے. پہلے لوگ پوچھنے جاتے تھے، اب کا پوچھنے نہیں جاتے ہیں، وہ خود مسلط کر دیتے ہیں ان کے اوپر. نتیجہ یہ کہ آپ خدا کی کتاب دین میں سند اور حجت کو ایک طرف رہی، وہ اپنے آنا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے شرط کا مجھے بنائی تھی مجھ سے بھی کام نہیں لے سکتے. آپ کہا ان سے یہ تھا کہ آؤ ہم ایک دوسرے کو خدا نہ بنا لیں. یہ ہے وہ کلمۃ سوان بیننا و بینکم جسے تم بھی تو یہ کہتے ہو نا کہ خدا کے سوا کسی اور کو خدا نہیں بنانا چاہیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن آؤ ذرا عملاً اس کی شکل لے لیں. اور اس کی شکل عملاً یہی ہے کہ خدا کے سوا کسی کا اقتدار نہیں. خدا کا اقتدار وہ تو غیر محسوس غیر مرئی ذات ہے، خود تو آتا نہیں حکومت کرنے کے لیے نہ حکومت نہ احکام دینے کے لیے. وہی چیز جو قائد اعظم نے کہی تھی کہ اس کا عملی طریق اس کی کتاب کی احکام کی تعمیم ہے. اور یہ چیز ہے کہ جو دعوت دی گئی چلاؤ تم بتاؤ خدا کے احکام تمہارے پاس اپنی شکل میں کہاں ہے. کوئی اگر کتاب بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں. آج خدا کے احکام اپنی اصلی شکل میں قرآن میں موجود ہیں، لیکن آپ کے ارباب من دون اللہ جو ہے سبھی قرآن کے سامنے نہیں لائیں. کوئی فتویٰ ان سے پوچھ لیجیے، کبھی یہ نہیں ہوگا کہ خدا نے یہ فرمایا، فلاں کتاب میں یہ آیا ہے، فلاں امام کا یہ حکم ہے، فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، فلاں روایت میں یہ آیا ہے. تو یہیں تک نہیں ہو جائے گا. تو جو قدر مشترک ہے تمام مسلمانوں کے اندر خدا کی کتاب، اس کو کبھی نہیں لائیں گے سامنے، اس لیے کہ اس سے فرقے ختم ہو جاتے ہیں، اجارہ داریاں اس میں سے بالکل ختم ہو جاتی ہیں. ارباب من دون اللہ کا وجود باقی نہیں رہتا. یاد رکھیے ابو عالمان، دین میں نہ علماء کا وجود ہوتا ہے نہ مشائخ کا وجود ہوتا ہے. وہاں خدا کی حاکمیت ہوتی ہے، اس کا عملی ذریعہ خدا کے نام پر اس کی کتاب کے احکام کو نافذ کرنے والی قوت ہوتی ہے. یہ تھا وہ قدر مشترک جس کی طرف دعوت دی کہ آؤ اس قدر مشترک کی طرف. کہا فإن تولوا، اور اگر اس کے بعد اس سے یہ روگردانی کریں فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ان سے کہو کہ بہت اچھا تم سے تو جانا چاہتے ہو، جاؤ اس کی شہادت دینا کہ ہم اسی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں جس کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں. لیکن یہ اس شخص نے کہا تھا جو ان کی مدد کی گروہ بندیوں کے اندر نہیں تھا، باہر کھڑا تھا. اور جب پوری قوم گروہ بندیوں کے اندر جکڑی جائے تو پھر کوئی بھی ایسا گروہ نہیں رہتا جو یہ کہے کہ آؤ اس قدر مشترک کی طرف. دین کے اوپر تو وہی گروہ ہوگا جو ان سب سے کہے کہ آؤ قدر مشترک کی طرف. مذہب کے اندر ہر فرقہ کہے گا کہ آؤ میرے فرقے کی طرف. دین کا پابند یہ نہیں کہے، وہ کہے گا آؤ خدا کی کتاب کی طرف. اگر یہ روگردانی کریں تو ان سے کہو کہ بہت اچھا تم اس کی شہادت دو گے کہ ہم تمہارے فرقوں میں سے کسی سے متعلق نہیں ہوئے، ہم اس کے قوانین کے سامنے جھکنے والے ہیں. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم کما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. کتنی عجیب چیزیں قرآن کہتا چلا جا رہا ہے. عزیزان من، باتیں ہو رہی ہیں 1400 سال پہلے کی، گفتگو ہو رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے مدعی اور غیر مسلموں کی اہل کتاب کی، اور داستان ہماری بیان ہو رہی ہے. تم اس کو تو مانتے ہیں کہ ابراہیم تمہارا مورث اعلیٰ تھا. یہودی نصرانی دونوں مانتے ہیں. کہا یہ بتاؤ کہ ابراہیم یہودی تھا یا نصرانی تھا؟ بڑی عجیب چیز. آج یہ بات پوچھنے کی ہے، سنیوں سے بھی اور شیعہ سے بھی، دیوبندیوں سے بھی اور دہلیوں سے بھی، حنفیوں سے بھی اور مالکیوں سے بھی، اہل حدیث سے بھی اور اہل فقہ سے بھی.
پوچھنے کی بات یہ ہے کہ تم رسول اللہ کی رسالت پہ تو ایمان رکھتے ہو نا؟ ہاں رکھتے ہیں. بتائیے کہ رسول اللہ شیعہ ہے یا سنی؟ کتنی عجیب چیز چاہ گیا ہے. کہو وہ حنفی تھے یا مالکی تھے، وہ اہل حدیث تھے یا اہل فقہ تھے، جواب نہیں بن پڑتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے بعد آئی تھی. ماکان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، کہا اس لیے کہ یہ تو اللہ من بعد ہی، یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں. آؤ اوریجن کی طرف آؤ، جڑ کی طرف آؤ، بتاؤ تو صحیح. پوچھتا یہ ہوں کہ یہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے متبع ہونے کے دعوے دار ہیں، یعنی حضور کی روش زندگی سے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا حضور اہل حدیث سے یا اہل فقہ سے؟ جہاں تک ان چیزوں کے نام کا تعلق ہے فرقہ بندیوں کا، قرآن نے کہا ہوگا سما سے بالمسلم، قرآن تمہارا نام صرف مسلم رکھا ہے. لیکن جہاں تو اس کے بعد اتنا تو ماتے میں رکھے انہوں نے، اس کے بعد کاکے باقی نے نام دیا گیا. خدا نے نام مسلم رکھا ہے تو رکھتا پھر تو پسند ہی نہیں. کسی سے آپ پوچھ لیجیے یا کسی سے کوئی پوچھے آپ سے تو آپ سے یہ کام ہوتے ہیں مسلمان ہوتا ہوں، وہ ٹھیک ہے صاحب وہ تو پتا تھا نہیں. کیڑے مسلمان ہیں؟ کیڑے مسلمان جناب جی سنی مسلمان؟ سنی مسلمان تو گل ہوئی نا، کہڑے سنی مسلمان جی؟ ہنسی مسلمان ہیں. اچھا ہنسی مسلمان نا، میں پوچھنا چاہنا ہے نا کہ دو بندی ہے یا بریلی ہے؟ چلے جاؤ آپ، تشکیل نہیں ہو رہی اس کے بعد. اس کے آپ سوچیے تو صحیح، جو ایک ذہن سے نکلے انہوں نے کہا کہ جی نہیں یہ صاحب ضروری اچھا ادھر آپ گئے، ٹھیک ہے. پھر نقشبندی ہے یا چشتیاں ہیں صاحب جی؟ چشتی ہوگی، چشتیاں نظامیاں ہیں یا صابریاں ہیں صاحب؟ اس کے بعد چلیے ساری بچے ذاتوں میں سے گوتوں میں سے سب گوتے چلی آ رہی ہیں. یا سننا کرنے کے مسئلوں رکھا ہوا ہے ایک طرف، کسی کا اطمینان نہیں ہوتا خالی مسلمان کہنے سے دیوانے میں. لیکن قرآن کو دستی ہو رکھتے تک تو کہتا یہ ہے ان سے پوچھیں گے کہ رسول اللہ حنفی سے یا مالکی، شیعہ سے یا سنی، تو کہتا یہ چیزیں اس کے بعد آئی تھی. کتنی عجیب چیز ہے کہ یہ چیزیں اس کے بعد آئی تھی. ان کی اصطلاح میں کوئی چیز رسول اللہ کے بعد آئی ہو اسے بدعت کہتے ہیں. یعنی کہ اب سنی کہلانا یا حنفی کہلانا تو بدعت نہیں ہے. رومی کا بھی کہنا بدعت کیوں بھائی؟ رسول اللہ نے سکھائی، رومی کا سکھائی، رسول اللہ نے مالکی کا لایا تھی اپنے اور مطلب کی گل آ گئی ہے تو تم ہے بتا بھی گل آ گئی. عزیز عالمین دیکھتے ہیں آپ کیونکہ حضور میں ایک روایت میں آیا ہے کہ مجھے نظر آتا ہے جس روش سے محمد چلنے والی ہے تو یہ یہودی نصرانی جس طرح سے جس قدموں کے اوپر جس روش سے کرے تھے اسی کے اوپر یہ چلنے والے نظر آتے ہیں. قدم کا قدم وہی آپ پہنچے ہوئے ہیں. ان سے بھی یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ میرے سوال جس کو ابراہیم تم کہتے ہو وہ یہودی تھا یا نصرانی تھا؟ آج پوچھنے کی بات ہے کہ تمہارا میرا سوال جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو. پوچھو ان سے، ان سے کہ شیعہ تھے یا سنی تھے، حنفی تھے یا مالکی تھے، اہل حدیث تھے یا اہل فقہ تھے، کچھ نہیں دوسرے مسلمان تھے. لیکن ان کا تو اطمینان نہیں ہو سکتا اس کے بغیر. تو شاید یاد ہو اس سے پہلے بھی کبھی یہ بات سنائی، بات تو ہر ذرا سی ہنسی کی لیکن بڑی گہری بات ہے.